الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال كلا إن معي ربي سيهدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، خطبہ جمعۃ المبارک کی نشست ہے اور میں نے عام دوستوں کو جو سبق سنانا ہے اس سبق کا ایک عنوان اور موضوع ہے کہ دلیر اور بہادر کون ہے. قتل و غارت کرنے کا نام دلیری نہیں، مار کٹائی کرنے کا نام دلیری اور بہادری نہیں، ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کرنے کا نام دلیری اور بہادری نہیں. قرآن و سنت کی نظر میں دلیر کون ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں بہادر کون ہے؟ اور ویسے آج کے اس دور میں ہمارے ملک میں بہت بڑی ضرورت ہے کہ آپس میں بھائی چارے کی فضا قائم رکھی جائے. دشمن ہر طرف سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر
اور مذموم ارادے لے کر ہماری ملک اور ہماری ملت اور ہماری قوم کی دشمنی میں حد کراس کر چکے ہیں۔ اس وقت تو سب سے زیادہ ضرورت تھی امن اور سکون کی، اور سب سے زیادہ ضرورت تھی کہ جو ہمارے ملک کے محافظ ادارے ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کی۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ میں اس لیے دلیر ہوں کہ میں قتل کر رہا ہوں، کسی مظلوم اور بے گناہ کو میں مار رہا ہوں، اور اس مظلوم اور بے قصور کو میرے آگے بولنے کی جرت نہیں ہے، میں دلیر ہوں، شریعت اس کو دلیری اور بہادری نہیں کہتی۔ شریعت کی نظر میں، قرآن و سنت کی روشنی میں، دلیر اور بہادر وہ ہے کہ جتنے بھی ناخوشگوار حالات آ جائیں، ناگوار حالات کی وجہ سے بندہ متاثر نہ ہو، اس کا نام دلیری اور بہادری ہے۔ اور ناخوشگوار حالات، ناگوار حالات، اس موقع پر اپنے موقف پر ڈٹ جانا، اس کا نام ہے دلیری اور بہادری۔ اس پر قرآن و سنت کی بے شمار مثالیں گواہ ہیں۔ آپ ذرا سبق کا عنوان ذہن میں رکھ لیں کہ بہادر اور دلیر کون ہے؟ جو ناموافق حالات دیکھ کر نہ گھبرائے۔ اب میں اس پر مثالیں شروع کر رہا ہوں قرآن و سنت میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں ایک درخت کے نیچے، جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی تھی صحابہ کرام کے ساتھ۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مختلف درختوں کے سائے میں تقسیم ہو گئے۔ کوئی صحابی ایک درخت کے سائے میں آرام کر رہا ہے، کوئی دوسرے درخت کے سائے میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے لیے ہم نے ایک گھنے سائے والا درخت منتخب کیا۔ حضرت آپ اس درخت کے سائے کے نیچے آرام کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے، آپ کو نیند آ گئی۔ میں ذرا قرآن پاک کا یہ حوالہ بھی آپ دوستوں کو دکھا دوں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ تیسرا پارہ، پہلا صفحہ، آیت الکرسی، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ نیند اللہ کے قریب بھی نہیں آتی، اونگ اللہ کے قریب نہیں آ سکتی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کریم نیند اور سونے سے پاک ہے۔ میں ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بات بھی آپ کو سنا دوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آئی، کہنے لگی حضرت حل ینام ربک، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بتائیے آپ کے پروردگار کو بھی نیند آتی ہے کہ نہیں؟ اللہ کریم سوتا ہے کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ کیسے سوال تم نے شروع کر دیے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رب العالمین نے وحی بھیجی، میرے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام
قوم کے اس سوال کا جواب آپ نے نہیں دینا، میں اللہ کریم پریکٹیکل جواب دوں گا۔ 2 پانی کے برتن بھر لیجئے، 2 پانی کے پیالے، 2 پانی کے گلاس، 2 پانی کے برتن، ہاتھ میں دونوں کو پکڑ کر کھڑے ہو جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 پانی کے پیالے بھر لیے، پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اب رب کائنات کا حکم ماننا بھی عبادت اور ثواب ہے، لیکن کتنے تک پکڑے رہتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب جسم تھکنے لگا، نیند غالب ہونے لگی، تھوڑی سی اونگ آئی، ہاتھ ہلنے لگے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سنبھل گئے، پھر پیالے پکڑے ہوئے ہیں۔ جب نیند زیادہ غالب ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اونگ آئی، دونوں ہاتھ ہلے، پانی کے پیالے نیچے گر پڑے، کرچی کرچی ہو گئے، سارا پانی زمین پہ بہہ گیا۔ رب کائنات نے فرمایا میرے کلیم، سوال کا جواب بھی سمجھ آیا ہے کہ نہیں؟ آپ پر نیند آنے لگی، آپ تو پانی کے پیالے نہیں کنٹرول کر سکے، اگر میں رب العالمین پر نیند آ گئی، آسمانوں اور زمین کو کنٹرول کون کرے گا؟ اللہ سونے سے پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ایک غورث نامی بندہ جو دشمن تھا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایسا ایسا چلتے ہوئے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت کی ٹہنی کے سان لٹک رہی تھی، تلوار کو اتارا۔ آپ دوست ذرا انصاف کر لیں، اللہ کا گھر ہے، اگر مجھے پتا ہو کہ میرا دشمن مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، میں اپنا ہتھیار دشمن کے حوالے کروں گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان برحق، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام برحق، آپ کا خاتم النبیین ہونا برحق، امام المرسلین ہونا برحق، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہونا برحق، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم کا حق۔ دشمن تلوار پر قبضہ کر رہا ہے، حضور سوئے ہوئے ہیں۔ یہ میرے سامنے قرآن پاک کا فیصلہ، 12واں پارہ، سورت کا نام سورت ہود ہے۔ یہ میں نے آخری آیت کھولی ہوئی ہے سورت ہود کی۔ فرمایا ان وللہ غیب السماوات والارض، آیت نمبر 123، سورت ہود 12واں پارہ۔ آسمانوں اور زمین کے غیب کا مالک صرف اللہ ہے۔ دشمن تلوار پہ قبضہ کر رہا ہے، حضور سوئے ہوئے ہیں، تلوار ہاتھ میں لے لی غورث نامی دشمن نے، اور سر پہ کھڑا ہو کر کہنے لگا میں یمنعک منی، آپ کی تلوار میں نے قبضے میں لی ہوئی ہے۔ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بتائیے آج میرے ہاتھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ اب آئیے دلیری سنیے، بہادری سنیے۔ ہم نے تو ظلم اور زیادتی کا نام دلیری رکھا ہوا ہے، نا ہم نے تو قتل و غارت کا نام دلیری رکھا ہوا ہے۔ کسی مجبور مظلوم بے قصور کو قتل کر دیا، مار دیا، ڈنڈے لگا دی، نا، دلیری یہ ہے کہ بندہ حالات سے نہ گھبرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھل گئی، دیکھا دشمن تلوار لے کے سر پہ کھڑا ہے اور پوچھ رہا ہے کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچائے گا؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھی نہیں گھبرائے، آپ نے بڑے پرسکون انداز میں فرمایا اللہ۔ یہ دلیری ہے۔
اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے۔ بخاری شریف کے حاشیے پر موجود ہے، اللہ کے حکم سے جبریل امین آیا۔ جبریل امین 600 پروں کا مالک۔ میں ذرا جبریل امین کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں، پھر میں سبق پڑھاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں جا رہے تھے، راستے کے اندر جبریل فرشتہ سامنے آیا، انسان کی شکل بن کر۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرا دل چاہتا ہے مجھے اصلی شکل میں دیدار کرا۔ جبریل کہنے لگا حضرت آپ میری اصلی شکل دیکھ کر برداشت نہیں کر سکیں گے۔ نہیں، میرا دل چاہتا ہے۔ اچھا، پھر میں اصلی شکل میں ظاہر ہونے لگا ہوں۔ جبریل جب اصلی شکل میں ظاہر ہوا، زمین سے لے کر جتنی ساری فضا تھی، جبریل نے اپنے جسم کے ساتھ ساری زمین سے لے کر اوپر والی فضا تک ساری جگہ کو اپنے جسم کے ساتھ گھیرا ہوا تھا۔ اتنا بڑا وجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی، برداشت نہ کر سکے۔ جبریل نے پھر سکڑنا شروع کر دیا، انسان کی شکل بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سنبھلی۔ جبریل کہنے لگا حضرت آپ نے اتنا میرا بڑا جسم دیکھا ہے، اللہ نے میرے 600 پر بنائے ہیں، ابھی تو میں نے صرف 2 پر کھولے تھے، 598 پر تو جبریل نے کھولا بھی نہیں تھا۔ اتنا بڑا وجود، 2 پر کھولے ساری فضا بھر گئی۔ اور جبریل امین کہنے لگا حضرت یہ تو میرا وجود ہے، اللہ نے 600 میرے پر بنائے ہیں، میں نے 2 پر کھولے تھے۔ جو میکائیل فرشتہ ہے، اللہ نے میکائیل فرشتے کا جسم میں جبرائیل سے بھی بڑا بنایا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، میں سبق پر آ گیا ہوں۔ جبریل امین اللہ کے حکم سے آیا اور تلوار ہاتھ میں پکڑ کر دھمکی دینے والے دشمن کو جبریل امین نے دھکا دیا، دشمن پشت کے بل زمین پہ گر پڑا، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی، فرمایا مجھے تو میرے اللہ نے بچا لیا، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ بیچارہ کیا جواب دیتا؟ حضرت مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلائی کی امید ہے، آپ اچھے لوگوں کی طرح میرے ساتھ سلوک کیجئے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زیادتی کرنے والے دشمن کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ میں دوسری مثال کی طرف جانا چاہتا ہوں، لیکن میرے سبق کا عنوان تھا دلیر کون ہے، بہادر کون ہے جو حالات سے نہ گھبرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہے، پوچھ رہے کون بچائے گا، جانی دشمن ہے، آمنہ کے لال حالات سے نہیں گھبرائے، اس کا نام دلیری اور بہادری ہے۔ یہ میرے سامنے رب العالمین کی لارب کتاب اور سورت کا نام سورت الانبیاء، 17واں پارہ، یہ میں نے سورت الانبیاء کھولی ہوئی ہے۔ قالو حرکو، آیت نمبر 68، سورت الانبیاء 17واں پارہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمنوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ کے اندر ڈال کر جلانے کا منصوبہ تیار کر لیا، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لباس بھی اتار دیا گیا۔ دوستو
ہمیں تو مفت میں کلمہ نصیب ہو گیا نا، اس لیے قدر نہیں ہے، مفت میں اسلام نصیب ہو گیا اس لیے اہمیت نہیں ہے۔ جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، ان خمسدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا میدان ہوگا، سب سے پہلے جنتی لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، کیونکہ اللہ کریم کی خاطر سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتارا گیا، لباس اتار لیا گیا، منجنیق پر بٹھا کر، جس کے ساتھ گولے دور پھینکے جاتے تھے پرانے دور میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ اسی حالت میں اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، اور جبریل اپنی مرضی سے زمین پر نہیں آ سکتا۔ یہ میرے سامنے 16واں پارہ اور سورت کا نام سورت مریم، فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک، یہ سورت مریم ہے، 16واں پارہ ہے، رب العالمین کی لا ریب کتاب، اور میں نے آیت نمبر 64 پہ انگلی رکھی ہوئی ہے، یہ حوالہ، جتنے تک رب العالمین کا حکم نہ ہو فرشتے زمین پہ نہیں آ سکتے، یہ حوالہ۔ جبریل ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، سامنے آ گئے، اور آگ کے قریب جانے کی بھی کسی کی ہمت نہیں ہے۔ علماء کرام نے لکھا اوپر سے کوئی پرندہ اگر گزرتا تو جل بھن کر آگ کے اندر گر جایا کرتا تھا۔ جبریل نے آ کر کہا حضرت اللہ کا حاجہ، کوئی ضرورت ہے تو میرے سامنے پیش کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبریل امین ضرورت تو بڑی ہے، مجھے زندہ جلانے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے، لیکن فلا حاجت لی لیک، ضرورت تو بڑی ہے لیکن جبریل امین واپس چلا جا، میں ابراہیم علیہ السلام اپنی حاجت و ضرورت تیرے سامنے بیان نہیں کروں گا۔ کیوں؟ آخری پارہ سورت کا نام سورت البلد، اللہ کریم فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، آیت نمبر 8 اور 9، اللہ نے انسان کے ہونٹ بھی 2 بنائے ہیں، آنکھیں بھی 2 بنائی، عینین شفتین، ہونٹ بھی 2 اللہ نے بنائے ہیں، لیکن لسانن زبان اللہ نے انسان کی 1 بنائی ہے۔ مسئلہ سمجھا دیا، زبان 1 بنانے والا اللہ ہے تو 1 زبان کے ساتھ حاجت پیش کرنے کے لئے بھی صرف 1 اللہ ہے۔ چلا جا جبریل، اپنی حاجت اور ضرورت تیرے سامنے بیان نہیں کروں گا۔ اگلا جملہ دھیان سے سنیے میرے بھائی، جبریل امین کہنے لگا حضرت میرے سامنے حاجت بیان نہیں کرنی، کوئی بات نہیں، آپ اپنی حاجت مجھے بتا دیجئے، میں اللہ کے سامنے جا کر پیش کر دیتا ہوں، مجھے بتائیے میں جا کر کہہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا جواب یہ تھا جبرائیل واپس چلا جا جہاں سے آیا ہے،
اللہ کے سامنے اپنی حاجت پیش کرنے کے لیے مجھے تیرے واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبریل واپس چلا گیا۔ ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر جواہر القرآن کے اندر یہ لفظ لکھے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ آیا اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض لیس احد یعبد غیری حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ آسمان پہ تو اکیلا ہے، زمین پہ میں حضرت ابراہیم اکیلا ہوں۔ اللہ میرے بغیر پوری روئے زمین پر تیری خالص عبادت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ مہربانی کر، اس مشکل میں، پریشانی میں، دکھ میں، مصیبت میں مجھے اللہ کریم کی ذات کافی ہے۔ سارے دوست مجھے محبت سے جواب تو دے دیں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، میرا وعدہ ہے۔ اس ناخوشگوار حالات میں ابراہیم علیہ السلام گھبرائے، اونچا اونچا گھبرائے، یہ دلیری ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہم نے بھی آگ سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ اللہ تو قادر ہے۔ یہ میرے سامنے مالک کائنات کا قرآن تیسرا پارہ اور سورت کا نام سورت آل عمران ہے۔ یہاں قرآن پاک کا انداز، یہ میں نے تیسرا پارہ کھولا ہوا ہے، سورت آل عمران ہے۔ فرمایا اللہ یفعل ما یشاء۔ یہ آیت نمبر 40 اور آیت نمبر 47 اسی سورت کی صفحہ وہی ہے۔ اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون۔ اللہ کسی کام کا فیصلہ کرے، اللہ فرماتے کن ہو جا۔ یہ بھی کن ہمارے سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ کو کن کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے کام ہو جاتا ہے۔ آگ سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ اگ پنجابی دا لفظ اگ، آگ نے آکھے جی رب۔ اللہ نے فرمایا آگ آج طاقت اور صداقت کی ٹکر ہے۔ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت ہے اور دوسری طرف نمرود ظالم کی طاقت ہے۔ اللہ میں نے کیا کرنا ہے؟ 17واں پارہ سورت کا نام سورت الانبیاء۔ اللہ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم۔ آیت نمبر 69 آگ ٹھنڈی ہو جا۔ ٹھنڈی ہونے کا یہ مطلب کہ بجھ جا، نہ بجھنا نہیں۔ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے آگ سے جلانے والی صفت چھین لی۔ اللہ نے آگ کو جلانے والی صفت سے محروم کر دیا۔ دشمنوں کو شعلے نظر آ رہے ہیں، نمرود ظالم کو آگ بھڑکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ نے آگ کو جلانے کی تاثیر سے محروم کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندر پھینکا گیا۔ وہ آگ نہیں ہے، وہ تو پھولوں کا، پھلوں کا باغ اور گلزار بنا ہوا ہے۔ جیسے باغ میں سکون ہوتا ہے ویسے سکون ہے۔ اب میں اور آپ گرم علاقے کے لوگ ہیں۔ یہ جو ہمارا گلگت ہے، یہ بلتستان، یہ سکردو، یہ ٹھنڈے علاقے ہیں۔ ہم اگر گرم علاقوں والے سردی کے موسم میں وہاں چلے، ویسے بھی ٹھنڈے علاقے، پھر سردی، وہ سردی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔
उन इलाकों के रहने वाले तो आदी हैं। आग ने पूछा मेरे अल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तेरा मेहमान आ रहा है, ठंडा होना है, कितना ठंडा होना है? अल्लाह ने फरमाया सलामन, इतना ठंडा भी नहीं होना कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सर्दी की तकलीफ पहुंचे, इतना ठंडा होना है जितना मेरे प्यारे खलील का जिस्म ठंडक बर्दाश्त कर सके। इकबाल तड़पा, आज भी हो जो इब्राहीम सा ईमां पैदा, आज भी हो जो इब्राहीम सा ईमां पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। ये दो मिसालें हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुश्मन के हाथ में तलवार देकर नहीं घबराए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग को भड़कता देखकर भी हालात की वजह से नहीं घबराए। इसका नाम दिलेरी और बहादुरी है। हालात जितने नामुआफिक हों, बंदे को घबराना नहीं चाहिए। हमारे मुल्क के सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी अपनी कौम से यही अपील की है, घबराना नहीं, ये बहादुरी है। ठीक है, हालात नामुआफिक हैं बज़ाहिर, हालात नागुफ्ता बे हैं बज़ाहिर, लेकिन बड़े आदमी का ये किरदार होता है कि तसल्ली दे रहा है, घबराना नहीं। अल्लाह करीम हालात तब्दील करने पर कादिर है। आइए 12वें पारे की सैर कराऊं। ये मेरे सामने 12वां पारा, सूरत का नाम सूरत यूसुफ। एक और दिलेर इंसान का हाल सुनाऊं कुरान में से। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वलम्मा बलगा, सूरत का नाम सूरत यूसुफ। ये मैंने हवाला खोला हुआ है कुरान पाक। वलम्मा बलगा शुद्धहू, आयत नंबर 23, आयत नंबर 22। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हो गए। अकीदा हमारा ये है कि सारी उम्मत के खूबसूरत जवान जमा किए जाएं, पैगंबर की जवानी की शान का मुकाबला नहीं हो सकता। जवानी की ताकत है। और नंबर 2, वरावदतहुल्लती हुवा फी बैतिहा, हर वक्त रहते भी उसी औरत के साथ हैं। मैं अल्फाज बड़े मोहतात बोलूँगा, मैं संजीदा आदमी हूँ और लूज टॉक का मुखालिफ हूँ। मेरे बड़े दोस्तों ने तवज्जो करनी है, गौर कीजिएगा मेरी बातों पर जो मैं अब सुनाने लगा हूँ दोस्तों को। मैं और आप बाजार जा रहे हैं, इत्तेफाकन कोई बेपर्दा औरत सामने आ गई। इत्तेफाकन हम गुजर गए, अपने आप को हमने गुनाह से बचाया। ये इतना बड़ा कमाल नहीं है, 1 मिनट का तो आपस में आमना सामना हुआ, हम बच गए, ये क्या कमाल है। अल्लाह फरमाते हैं अल्लती हुवा फी बैतिहा नफ्सिहा, ये बचना कमाल है। हर वक्त हसीन और जमील औरत के साथ रहते हैं एक महल में, अब बचना कमाल है। और औरत भी कौन सी है, वरावदतहुल्लती हुवा फी बैतिहा नफ्सिहा। ये हवाला जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खिलाया पिलाया है, परवरिश की है। हमारी सराइकी का मुहावरा ये है, मुंह खाए और आंख शर्माए। मुंह खावे ते आंख शर्मावे। बंदा जिसके घर का नमक खा ले, जिसके घर की रोटी खा ले, जिस घर में से खाना खा ले, उसकी बात मोड़ते हुए बंदे को हया आता है। यार इसने मुझ परेशान किया, मैं इसकी बात। और जुलेखा ने तो वालदा बनकर परवरिश की थी, उसकी बात मोड़ना कमाल है।
اور نمبر 4 وغلقت الابواب، دروازے بھی زلیخا نے بند کر دیے، آنے جانے والا اور بندہ بھی کوئی نہیں، 2 تنہا ہیں کمرے میں۔ اور نمبر 5 وقالت حیت لک، کہنے لگی جلدی کر۔ اب میں 5 باتیں دہرا رہا ہوں، میرے ساتھی غور کریں۔ نمبر 1 جوانی والی طاقت، نمبر 2 پردیس والی غربت، بیٹے بن کر پلتے رہے، اور نمبر 3 معیت بھی ہے، دونوں ساتھ رہتے ہیں ہر وقت، اور نمبر 4 خلوت بھی ہے، دروازے بند ہیں، کوئی آنے جانے والا نہیں، اور نمبر 5 دعوت بھی عورت خود دے رہی ہے گناہ کی۔ ایک تو انداز ہے نا مرد کسی عورت کو بلائے، اور دوسرا انداز یہ ہے کہ حسین و جمیل عورت دعوت دے رہی ہے گناہ کی۔ اب بچنا کمال ہے۔ اب آپ ذرا ساتھی غور کریں، حالات سارے ناموافق ہیں۔ کیوں؟ بڑھاپے میں گناہوں سے بچنا کوئی کمال نہیں۔ بزرگ ناراض نہ ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں بزرگوں سے۔ بڑھاپے میں گناہوں سے بچنا کوئی کمال نہیں۔ آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت وہ نہیں رہی جو جوانی میں تھی، کانوں میں سننے کی طاقت وہ نہیں رہی، زبان کے ساتھ فر باتیں کرنے کی طاقت نہیں رہی، زبان لڑکھڑا رہی ہے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ہاتھ لرز رہے ہیں۔ اب گناہ سے بچنا کون سا بڑا کمال ہے؟ آپ دوست سوچیں، اگر کوئی بہرا بندہ جو کانوں سے نہیں سن سکتا وہ کہے کہ میں گانے بجانے نہیں سنتا، یہ کیا کمال ہے؟ تو سن ہی نہیں سکتا۔ کمال تو یہ ہے کانوں میں سننے کی طاقت ہو اور بندہ اللہ کا قرآن سنے، یہ کمال ہے۔ سورت کا نام سورت یاسین، یہ میرے سامنے 23واں پارہ کھلا ہوا ہے، یہ آیت نمبر 68۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ میں اللہ انسان کی جیسے جیسے عمر زیادہ کرتا جاتا ہوں، میں اللہ زیادہ عمر کے ساتھ ساتھ اس کے وجود میں کمزوری پیدا کرتا جاتا ہوں۔ کمال تو ہے جوانی میں گناہ سے بچنا، در جوانی توبہ کردن شیبہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شبد پرہیزگار۔ میں نامی کلاس میں پڑھتا تھا سکول میں، تو میری کرسی کے ساتھ ایک چارٹ لگا ہوا تھا دیوار پر، اس پر یہ شعر لکھا تھا: جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل، جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل، مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ اصل تو جوانی میں بچنا کمال ہے نا۔ نمبر 2 عورت ورغلا رہی ہے، دروازے بھی بند کر دیے، اور بے حضرت یوسف علیہ السلام کھاتے پیتے بھی رہے ہیں، اب اس کی بات کیسے موڑیں؟ حالات سارے ناموافق ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام دروازے بند کی طرف بھاگے، زبان پہ آیا قال معاذ اللہ۔ سورت یوسف یہ 12واں پارہ میرے سامنے، مالک کائنات کا قرآن پاک میں نے کھولا ہوا ہے، یہ حوالہ قرآن پاک کا دوستوں کو دکھانے لگا ہوں۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، زلیخا تو مجھے گناہ کی دعوت دے رہی ہے، ساری دنیا نہیں دیکھ رہی لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ بند دروازے کی طرف
بھاگنا حضرت یوسف علیہ السلام کا کام تھا، اور یوسف علیہ السلام کی حفاظت کرنا اپنی رحمت کے ساتھ اللہ کا کام تھا۔ سارے دوست مجھے محبت سے بتا دیں، یہ ناموافق حالات دیکھ کر یوسف علیہ السلام گھبرائے؟ اس کا نام دلیری ہے۔ جتنے بھی ناخوشگوار حالات ہو بندہ گھبرائے نہیں، یہ بندہ دلیر اور بہادر ہے۔ یہ میرے سامنے مالک کائنات کا قرآن 19واں پارہ، فَلَمَّا طَرَاتِ الْجَمَانِ، یہ حوالہ ہے۔ یہ آیت کا نمبر ہے 61۔ یہ فَلَمَّا طَرَعَ الْجَمَانِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر روانہ ہو گئے اللہ کے حکم سے۔ فرعون کو پتہ چلا، وہ بھی اپنا لشکر لے کر پیچھے پیچھے تعاقب کے لیے چل پڑا۔ چلتے 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 بحیرہ کلثم کے کنارے جا پہنچے، اور رب العالمین فرماتے فَلَمَّا طَرَعَ الْجَمْعَانِ، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دیکھا پیچھے فرعون لشکر لے کر آ پہنچا ہے۔ فرعون کے لشکر نے بھی دیکھا، اب پھنس گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پکڑی گئی ہے، آگے دریا بہ رہا ہے، پیچھے فرعون آ پہنچا ہے۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بے قرار اور بے چین ہو کر کہنے لگے آج تو ہم پکڑے گئے۔ ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ساتھی گھبرا کر کہنے لگی حضرت انا لمدرکون، آگے دریا کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں، پکڑے گئے نا۔ آگے دریا ہے، پیچھے فرعون بے حیا ہے، 70,000 ہمارے بچوں کا قاتل اب ہمیں بھی ختم کرنے کے لیے آپ پہنچا ہے لشکر سمیت۔ اب حالات کتنے ناموافق ہیں، آگے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے۔ آگے قدم بڑھائیں گے دریا کی موجیں ہمیں نگل جائیں گی، اگر پیچھے ہٹیں گے فرعون کا لشکر گاجر مولی کی طرح ہمیں کاٹ کر رکھ دے گا۔ حضرت پکڑے گئے نا۔ اب دلیری اس کا نام ہے، بندہ ناموافق حالات سے نہ گھبرائے۔ ہماری قوم تو گھبرا رہی ہے، حوصلہ رکھیے، حوصلہ رکھیے میرے دوستو، اللہ حالات تبدیل کرنے پر قادر ہے، گھبرانا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ناموافق حالات دیکھ کر میرے ساتھی گھبرا گئے ہیں۔ قرآن پاک کے الفاظ قال کلا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، دریا کی موجیں بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی، فرعون کا لشکر بھی ہمارا بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ واہ حضرت واہ، آگے موت ہے، پیچھے موت ہے، ہم پریشان ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی، ناموافق حالات دیکھ کر کیوں گھبراتے ہو، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے۔ پھر میں ساتھیوں سے قرآن کی تائید چاہتا ہوں، ناموافق حالات دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام گھبرائے؟
میری قوم والوں، اپنی مرضی سے لے کر تو تمہیں نہیں آیا، میں تو اللہ کے حکم سے تمہیں لے کر آیا ہوں۔ سیہدین، اللہ ابھی راستہ بنا دے گا، رہنمائی کر دے گا، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اللہ کریم فرماتے ہیں فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ۔ ہائے ہائے، میرے کلیم، یہ جو ہاتھ میں ڈنڈا ہے نا، پانی پر ماریے۔ آپ نے اگر تجربہ کیا ہو میرے دوستوں نے، پانی پر لاٹھی ماری جائے تو لاٹھی کراس کر جاتی ہے، پانی پیچھے سے مل جاتا ہے۔ پانی میں کوئی چیز پھینکیں، چیز نیچے چلی جائے گی، پانی مل جائے گا۔ ایک اور جملہ میں تسلی کیسے کروں گا؟ اگر ساتھی مجھے محبت سے جواب دیں گے تسلی ہوگی۔ بہتے پانی پر راستہ بنانا آسان ہے یا پکی زمین پر راستہ بنانا آسان ہے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جواب تو دیں۔ بہتے ہوئے پانی پر راستہ بنانا آسان ہے یا زمین خشک پر راستہ بنانا آسان ہے؟ خشک زمین پر۔ اللہ کریم چاہتا فرعون کے لشکر کو سلا دیتا، اللہ کریم چاہتا فرعون کے لشکر کو بھگا دیتا، لشکر بھاگ جاتا، سو جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون کے لشکر کو کراس کرتے ہوئے نکل جاتی، یہ بھی ممکن تھا، لیکن اللہ کی مرضی یہ تھی خشک زمین پر راستہ بناؤں۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے بہتے ہوئے پانی کی موجوں میں سے راستے بنا دوں۔ میرے کلیم، لاٹھی پانی پہ ماریے۔ اللہ میں نے پانی پہ لاٹھی ماری، لاٹھی کراس کر جائے گی، پانی مل جائے گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں میرے کلیم، لاٹھی مارنا آپ کا کام ہے، بہتے ہوئے سمندر کے پانی میں سے 12 خشک راستے بنانا میں رب العالمین کا کام ہے۔ فَانْفَلَقَا فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا، اللہ نے پانی کو خشک کر دیا، 12 راستے بنے ہوئے ہیں۔ میں سنانا یہ چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ناموافق حالات میں بھی نہیں گھبرائے، یہ دلیری ہے۔ حالات ناخوشگوار دیکھ کر گھبرا جانا یہ دلیری نہیں ہے، دلیری یہ ہے حالات جتنے بھی نامناسب ناموافق ہوں بندہ گھبرائے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12,000 کا لشکر ہے، دشمنوں کی تعداد صرف 4,000 ہے۔ اللہ نے میں گناہگار کو وہ مقام دکھایا، مقام حنین۔ مکہ شریف سے 8 میل کا فاصلہ ہے، ایک وادی ہے۔ مکہ فتح ہو گیا، 10,000 صحابہ کرام مدینہ طیبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے۔ 2,000 مکے کے بندے مسلمان ہو گئے، 12,000 ساتھیوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف جا رہے ہیں۔ 2 مخالف قبیلے تھے، بنو ثقیف اور بنو حوازن۔ انہوں نے کہا مکے والوں نے ہار مان لی ہے، کلمہ پڑھ لیا، جب مسلمانوں کا ہمارے ساتھ مقابلہ ہوگا ہم مسلمانوں کو دن میں بھی تارے دکھائیں گے۔ بڑے بہادر تھے دونوں قبیلے۔ پہاڑ کی چوٹیوں میں چھپ کر بیٹھ گئے دونوں قبیلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں حنین کی طرف، دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ چاند بندوں کی زبان سے یہ نکل گیا لَن نُغْلَبَ الْيَوْمَ مِنْ قِلَّةٍ، معنی سنیے،
لن نغلب اليوم من قلت، بدر کے میدان میں ہم 313 تھے، دشمنوں کی تعداد 1000 تھی، ہمیں فتح مل گئی تھی۔ آج تو ہماری تعداد 12000 ہے، آج ہمیں شکست کون دے سکتا ہے؟ بس اللہ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا۔ تم نے اپنے آپ کو دیکھا، اسباب کو دیکھا، تعداد کو دیکھا۔ جب حنین کی وادی میں پہنچے، بنو ثقیف اور بنو حوازن دونوں قبیلوں نے تیر برسانا شروع کر دیے۔ اتنی تیر اندازی کی کہ 12000 کا سارا لشکر پیٹ پھیر کر پیچھے بھاگ پڑا۔ میں قرآن کے لفظ دکھاتا ہوں، لشکر بھاگا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ۔ یہ میں نے رب العالمین کا قرآن کھولا ہوا ہے، یہ آیت کا نمبر ہے 25، یہ سورۃ التوبہ۔ مجھے اللہ ہونے کی قسم، میں نے بے شمار موقعوں پر تمہاری امداد کی۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، حنین والے دن بھی میں اللہ کریم نے تمہاری امداد کی۔ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، تم میں تو اپنی کثرت اور تعداد پر بڑا فخر تھا، ہم تو بہت زیادہ ہیں 12000، آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟ تمہیں کثرت پر فخر تھا۔ فَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ شَيْئًا، 12000 کی تعداد تمہارے ذرا برابر بھی کام نہ آئی۔ وَزَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین کھلی ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، پیڑ پھیر کر تم واپس بھاگ پڑے۔ اب غور کیجئے گا، سبق آ گیا۔ 12000 بندے واپس بھاگے جا رہے ہیں، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سفید خچر پر سوار ہیں، سفید رنگ دور سے نظر آتا ہے۔ 5-6 صحابہ کرام آپ کے ساتھ رہ گئے۔ میری طرف دیکھیے گا، میں جملہ سناؤں بھائیوں کو۔ اس طرف سے تیر آ رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے تیروں کی، ساتھی پیچھے بھاگے جا رہے ہیں واپس۔ آمنہ کے لال اپنے خچر کو تیروں کی بارش میں لے کے جا رہے ہیں، اور حضور کی زبان پہ آیا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں سچا نبی ہوں، کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں آمنہ کا لال عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ جس طرح میرے باپ دادا نے میدان نہیں چھوڑا تھا، میں بھی میدان نہیں چھوڑوں گا۔ جس طرح میرے سچے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، عبد المطلب کا پوتا ہونے میں شک نہیں ہے، آمنہ کے لال کے دلیر اور بہادر ہونے میں بھی شک نہیں ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جی آپ کے چچا تھے، آواز لگاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی آواز بڑی اونچی تھی، آواز لگائی، یا معاشر الانصار یا معاشر المہاجرین، کہاں جا رہے ہو؟ مہاجرین کی جماعت، انصار کی، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیروں کی بارش کی طرف جا رہے ہیں، تم پیچھے کہاں بھاگے جا رہے ہو؟
سارے صحابہ کرام کے کانوں میں اللہ نے حضرت عباس کی آواز پہنچا دی. سارا بھاگتا ہوا لشکر واپس پلٹا، دشمنوں پہ حملہ کیا، 4000 بندوں کو قیدی بنا لیا. میں آپ دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آمنہ کے لال حالات سے گھبرائے؟ ہم تو بھی حضور کی امتی ہیں، ہمیں حالات سے کیوں گھبرانا چاہیے؟ اگر دشمن جو ملک کا دشمن ہے، دشمن جو قوم کا دشمن ہے، دشمن جو ہماری ملت کا دشمن ہے، دشمن جو ہمارے اتحاد کا دشمن ہے، دشمن جو ہمارے اتفاق کا دشمن ہے، دشمن جو ہماری یکجہتی کا دشمن ہے، وہ اگر ہمیں حالات کی ناموافقت سے گھبرا کر پریشان کرنا چاہتا ہے، ہم اللہ کے فضل سے کلمہ پڑھنے والے آمنہ کے لال کی امتی ہیں. ہم نے بھی امام الانبیاء کے طریقے پہ چلتے ہوئے یہ اعلان کرنا ہے، حالات جتنے بھی ناموافق ہو جائیں ہم نہیں گھبرائیں گے. انشاءاللہ ملک پر، قوم پر، سرحدوں پر، ملت پر جب بھی مشکل وقت آیا ہم انشاءاللہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر، شانے سے شانہ ملا کر اپنے ملک اور قوم کی تحفظ اور حفاظت کریں گے. آج ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ؟ معاف کرنا، میں سیاسی نہیں ہوں، میں سیاست بیان نہیں کروں گا، میں مذہبی آدمی ہوں. کیا ہو رہا ہے غریب بیچارے مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں؟ ہمیں تو آزادی کی قدر ہی نہیں ہے. پرسوں 6 ستمبر گزرا ہے اور ہمارے ملک کی تاریخ میں عظیم دن ہے، جس دن افواج پاکستان نے قربانیاں دی تھیں، ملک و ملت کا تحفظ کیا تھا. آج اگر خدا نخواستہ ہندو ہم پر حکمران ہوتے تو ہمارا انجام ویسے ہوتا جیسے ہندوستان کے غریب مسلمانوں سے ہو رہا ہے. ہماری عزت محفوظ ہے، ناموس محفوظ ہے، ہمارا رزق محفوظ ہے، ہماری جانیں محفوظ ہیں، ہمارے بچے محفوظ ہیں، ہماری مستورات محفوظ ہیں. یہ حفاظت اس وجہ سے ہے کہ ہمارے ملک کے محافظ ادارے ہمارے آس پاس حفاظت کے لیے حصار بنا کر کھڑے ہوئے ہیں، سرحدوں پر قربانیاں دی جا رہی ہیں. دوستو، میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا، ہم نے من حیث القوم گھبرانا نہیں ہے. حالات جتنے بھی ناموافق ہو جائیں بندہ ڈٹ جائے، اس کا نام دلیری اور بہادری ہے. یہ سبق تھا، یہ سبق کا عنوان تھا، یہ سبق کا خلاصہ تھا. اگر مشکل اور پریشانی آ بھی گئی ہے وقتی طور پر قوم پر، گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ سے تعلق مضبوط رکھنا چاہیے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.